سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بارش میں چل رہا ہے، اس میں اندھیرے ہیں، اس بارش میں اندھیرے ہیں، اس میں رعد، اس میں کڑک ہے، اس میں چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے کافروں پر۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ چمک، یخطف ابصارہم، ان کی بصارت لے لے، کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے لیتا ان کی سماعت اور بصارت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، منافقوں کے حالات، مختلف حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت تھی تو اس میں تو اس قسم کے منافقوں کا تذکرہ تھا، یا ایمان نہ لانے والوں کا، جو کہ روشن ہونے پر، یعنی روشنی ہونے پر یک لخت ان کی بصارت سلب کر لی جاتی ہے، اور ان کو ظلمت میں، جہالت اور تاریکیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر دیکھ نہیں پاتے۔ آج کے جو مثال ہے او کصیب، اس میں اس شخص کی سی مثال بیان کی ہے جو تو ایمان لے آتا ہے، لیکن اس کا ایمان کچا ہوتا ہے، اور وہ ایمان لاتا ہے ظاہری مفاد کے لیے، ایمان لاتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے۔ ایسے لوگ مدینے میں تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایسے لوگ مدینے میں موجود تھے جو حالات کی وجہ سے ان کا خاندان مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، دل میں ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی، اور وہی دنیا کی لالچ اور محبت ان کے دلوں میں تھی، اگرچہ ظاہری طور پہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو جب بھی مطلب ان کا جو فوائد تھے، اسلام کی جو فوائد تھے، وہ حاصل کرنے کے لیے تو وہ بے تاب تھے، لیکن جو جد و جہد تھی، محنت تھی، تکالیف تھی،
وہ برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. جیسے کہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے مختلف اقسام کی کیٹیگری کا. تو یہ آج جو ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے مفاد کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں ہے. یہاں سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ترجمہ تو میں نے آپ کو پڑھ دیا. بارش یہاں وحی کی بارش ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، شریعت ہے اور دین حق کا ہے. ظاہر ہے کہ وحی میں دینی کی باتیں ہوتی ہیں. بارش سے مثال یہاں یہ ہے، ظلمات، اس میں جو تاریکیاں ہیں. اب ظاہر ہے کہ دین میں تو کوئی تاریکی نہیں ہے، دین تو سارے کا سارا روشنی پہ مشتمل ہے، یہ تو نور ہے، اس میں تاریکی نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو جو بظاہر ایمان لے آتے ہیں اس میں ان کو کچھ تاریکیاں نظر آتی ہیں، یعنی جد و جہد ہے، محنت ہے، تکالیف ہیں، یہ ان پہ بھاری گزرتی ہیں اور یہ ان کو اس کی وہ تاریکیاں نظر آتی ہیں، ان کو نظر آتی ہیں. اس میں سوائق ہے. سوائق سے مراد جو ہے کڑک کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں پہ اللہ تعالیٰ اس میں غصے سے مخاطب ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ منافق ہے، اور منافق تو ڈرتا ہے پھر کہ دیکھو یحذر المنافقین، منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی آیت ان کے بارے میں نازل نہ ہو جائے. یُنَبِّئُهُم بِمَا فِی قُلُوبِهِم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا نہ دے. تو سوائق یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو مخاطب کر کے ان کو وعید بھی دی ہے. پھر جو ہے اس میں برق ہے. برق مطلب روشنی. روشنی سے مراد جو ہے وہ یعنی وہ ظاہری، یعنی جو ان کو روشنی نظر آتی ہے وہ دنیاوی مفادات ہیں، یا جو وہ کام ہیں جو عام طور پہ یہ کر سکتے ہیں اپنے یعنی حالات میں رہتے ہوئے، دنیا کو قربان نہ کر کے جو کام یہ کر سکتے ہیں یہ ان کو روشن لگتے ہیں. ہاں بھئی یہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. او کصیب من السماء، اب سنیے، یا ان لوگوں کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے. مراد آپ کو میں نے بتا دیا. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں کڑک ہے، اس میں روشنی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. کڑک یعنی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام میں کوئی ایسی بات، کیونکہ یہ تو یعنی بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اور منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو کھول کے بیان کیا ہے. ویسے بھی یہ موت سے ڈرتے تھے، یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر دنیا سے محبت کرنے والا انسان موت سے ڈرے گا. مومن جو ہے وہ تو موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت تو اسے محبوب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ شان نزول کے مطابق اس میں جہاد کے احکامات تھے، اس میں مسلسل غزوات ہو رہے تھے، جہاد ہو رہے تھے، تو قتال ہو رہا تھا. یہ جو ابھی صورت نازل ہوئی ہے اولین دور کی ہے ہجرت کے، اس کے بعد جو ہے دوسری ہجری میں جنگ بدر ہے، پھر تیسری میں جنگ احد ہے. تو یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں 300 ایسے لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے. 300 مسلمان واپس چلے گئے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے قتال کے لیے، اور راستے میں سے انہوں نے اس بات پہ واپسی کر لی کہ یہ تو بھئی موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا ہے، تو موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ 300 مسلمان، نوٹ کر لیں کتنے؟ 300 جو مسلمان تھے، جو بظاہر صحابہ کرام تھے، بظاہر کیونکہ جو شریعت کے وہ ہیں، لیکن وہ 300 لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس وہی تھے اور ہم نہیں ہیں۔ آج بھی تو ہم نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، رسول کی معیت اختیار کرنے پر آج بھی بہت کم لوگ آمادہ ہیں کہ رسول کے راستے پر چلیں۔ افسوس تو پھر کریں گے، یا لیتنی لم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ قیامت کے دن تو یہ افسوس ہم کریں گے، لیکن آج تو رسول کا راستہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ رسول کی ترجیحات ہماری ترجیحات نہیں ہیں، رسول کی دعوت پہ ہم لبیک نہیں کہتے، اور ان کو چھوڑ دیا ہے ہم نے رسول کو۔ دیکھیں واجبی سا تعلق ہے ہمارا رسول سے، واجبی سا تعلق۔ تو حذر الموت، کیوں؟ کانوں میں انگلیاں، کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ آج بھی یہی خوف ہیں جو ہمیں، مختلف خوف ہیں جو دین میں ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ کے پکارتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ مومن، منافق اور کافر میں تھوڑا سا فرق ہے، واجبی سا فرق ہے کہ کافر زبان سے کلمہ گو نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ کلمہ گو ہے۔ دونوں کے دل کی حالت ایک سی ہے، وہ بھی دنیا پہ راضی ہیں اور یہ بھی دنیا پہ راضی ہیں۔ انہوں نے بھی دین کے بدلے دنیا لے لی ہے، انہوں نے بھی دین کے بدلے دنیا خرید لی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو احاطہ گھیرا کیا ہوا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ چمک جو ہے ان کی بصارت لے لے۔ سامعین کرام، یہ ان کیٹیگری کا ذکر ہے کہ جن کو ایک دم بصارت ان سے نہیں لے لی جاتی، جیسے کہ اس سے پہلی جو آیت تھی کہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، وہ ذرا درجے میں ان سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے کہ حق آیا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسا، یعنی یہ بینا بین کی کیفیت میں ہیں۔ یکاد البرق یخطف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے روشنی ان کی بصارت ختم کر لے، جس طرح کہ پہلے یعنی پہلی آیت میں تذکرہ کیا تھا، اور تاریکی میں چھوڑ دے۔ لیکن کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے یہ اس میں چلتے ہیں۔ مشوا فیہ، اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو احکامات، دین کے جو احکامات یہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ جو تھے مسجد میں آتے تھے، وضو کرتے تھے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور دیگر جو کام مطلب وہ تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ تاریکی آ جاتی ہے، قام، جب روشنی یعنی ان کو روشنی نہیں نظر آتی، تاریکی نظر آتی ہے، قاموں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کو اسلام کے احکامات تاریک نظر آتے ہیں،
یعنی ان میں مشکلات نظر آتی ہیں، ان میں جانی مالی قربانیاں کا تقاضا کیا جاتا ہے، کاموں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی پھر عمل نہیں کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی بصارت بھی لے لیتا۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی بصارت لے لیتا، سماعت لے لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ بصارت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا، جیسے کہ اگلی آیت وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو، لیکن یعنی یہ ان کو تنبیہ ہے کہ دیکھو وقت ہے تم سنبھل جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، یعنی یہ بڑا بلیغ جملہ ہے اور ہماری ہدایت کے لیے کافی اسباب اس میں موجود ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، انسان اپنے مفادات کا طالب ہو کے اور دنیا کو محبوب بنا کے ہی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی، یعنی وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کسی اور چیز میں بھی کچھ اختیار ہے، کچھ اختیارات ہیں کسی اور چیز میں بھی، تو پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں، کہ کسی اور چیز میں بھی قدرت ہے۔ اگر ہمارا اس بات پہ یقین کامل ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر معاملات کچھ آسان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہم تھوڑے سے شک میں مبتلا ہیں، اور یہ بات جو ہے تھوڑی سی، یعنی اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہی کو ہم اپنا رب بنا لیں، حقیقی رب بنا لیں، اسی کو معبود اور مقصود بنا لیں، اچھا تو ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری تمام حالتوں کو بدل سکتا ہے، پریشانیوں کو چین اور سکون سے بدل سکتا ہے، بدحالی کو خوشحالی سے بدل سکتا ہے، گناہوں کو تمہارے گناہوں کی بخشش کر سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، جو بھی ہم توقعات رکھتے ہیں غیر اللہ سے، تو وہ طاقتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، تو کیوں نہ اس سے محبت کی جوت جگائی جائے، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ تو پھر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے انسان، تم اپنی سکون اور راحت کے لیے اور جن آسائشات کی تم طلب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہیں دے سکتا ہے، اور کیوں نہیں دے گا، وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تو تمہارا رب ہے۔ تو جب ہر چیز پر وہ قادر ہے تو پھر اسی سے تعلق قائم کر لو، اسی کو اپنا سب کچھ بنا لو، تمام توقعات کا منبع جو ہے اسی کو بنا لو، کیونکہ وہ تو تمام اختیارات کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو ہم یعنی سوچتے نہیں ہیں، اور ایسا ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید غور و فکر نہیں کرتے، بس آیت ہے ہم نے سن لی، ترجمہ سن لیا، بس
کے علاوہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں. اس میں ہماری ہدایت پوشیدہ ہے. غیر اللہ، وہ میرے خیال سے اقبالی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. آج اللہ سے نا امیدی کی کیفیت ہے. سارا بھروسہ ہمیں اپنے زور بازو پہ ہے کہ اگر میں نے کچھ حرام ذرائع سے نہ کمایا تو میری حالت جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی. یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں تو تقریباً یہی کیفیات ہیں، اور اس زعم میں ہم مبتلا ہیں کہ باطل میں کچھ زور ہے، کچھ طاقت ہے. یقین جانیں کہ باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے. ان القوت للہ جمیعا، تمام قوتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم اس سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، کیونکہ وہ تو اگر آپ اسے پسند کرنے لگے جائیں گے تو پھر آپ کو بھی وہ پسند کرنے لگ جائے گا. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کر لے گا. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ یقین اگر ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ کے تو پھر تمام مسائل ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ اگر آپ کا ہو گیا، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا تو اس کے لیے تو سب کچھ ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو سرکار دو جہاں کے الفاظ ہیں. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. اور یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو تھوڑا سا اگر اس طریقے سے ہم سوچنے لگیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کافی باتیں کی ہیں کہ جو بندہ میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس میں سما جاتا ہوں، اس کے دل میں سما جاتا ہوں، کیونکہ کہیں اور میں سما ہی نہیں سکتا. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں آسمان زمین اس میں نہیں سما سکتا، ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو جب سما جائے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کے کیا الفاظ ہیں، میں اس کی نظریں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ کام کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ سنتا ہے. حاضرین، یہ تو یعنی قصوں کی حد تک ہم اس کو یعنی قصے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور نہ اس کے طلبگار ہیں. ایسی کیفیات کے نہ ہم طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ بن جائے، اللہ تعالیٰ میرے کان بن جائے، اللہ تعالیٰ میری بصارت بن جائے. یہ ان کیفیات کے ہم طلبگار ہی نہیں. یہ ان منازل تک پہنچنا جو ہے وہ تو مشکل نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن ہم تو طلبگار نہیں. ہم طلبگار تو ہیں لیکن دنیا اور ما فیہا کے طلبگار ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کا کہ اللہ سے اگر ہم اپنا تعلق جوڑ لیں، نفاق کو ختم کر دیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوسرے یہ کہ وہ تو تمہارا مربی ہے،
تمہیں پیدا بھی اس نے کیا ہے، آگے سبق اسی بارے میں آئے گا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری تربیت کر رہا ہے. تمہاری ربوبیت وہ تو اس وقت بھی کر رہا تھا جب کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے. تمہیں غذا کون دے رہا تھا؟ وہی ذات دے رہی تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے. اب میں حدیث کی کتاب میں سے آپ کو ایک حدیث جو ہمارے درس میں شامل ہے وہ سناتا ہوں. اس میں باب ہے، مشکات شریف کا باب ہے، باب تغیر الناس، کہ لوگوں میں تبدیلی کے آثار، یعنی لوگ کیا ہو جائیں گے، لوگ کیسے ہو، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آگاہ رہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بصیرت تھی جو انہوں نے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا کہ دیکھو ایسا وقت آنے والا ہے تو تم اپنے آپ کو بیدار رکھنا، اپنے آپ کو بیدار رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح بن جاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ انما الناس، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حضور فرماتے ہیں کہ انما الناس کالابل المئۃ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی سی ہے. لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، مختصر جملہ ہے، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی ہوگی جس میں ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو. اللہ اکبر. انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، ایک بھی اس میں سواری کے قابل نہ ہوگا. جس دور میں، یعنی یہ تو صحابہ کے دور کی بات تو نہیں تھی، اس میں صحابہ کا دور تو ایسا تھا کہ ہر ایک صحابی جو تھی وہ تو ستارے کی مانند روشن تھا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر ہم اپنے دین کے سلسلے میں اعتماد کر سکیں، یا چلیں دنیا کے بارے میں اعتماد کر سکیں. ہمارے دونوں، مطلب آپ دیکھ لیں، دنیا کے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ان میں شخص ہیں کہ قوم کی رہنمائی کا فرض انجام دے دیں. تو بہرحال، اور دین میں آپ دیکھیں کہ دین میں امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئی ہے. فرقوں میں ہر ایک گروپ نے اپنا ایک مسلک بنا لیا ہے اور اسی پر وہ خوش ہے، راضی ہے. تو دین میں آپ دیکھیں کہ کس کے ہاتھ میں کتنے ایسے مذہبی رہنما آپ کو بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، کہ ان کے پاس چلے جاؤ بس تمہارا بیڑا وہ پار کر دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ انما الناس کالابل المئۃ، لوگ جو ہیں وہ ان کی مثال جو ہے وہ 100 اونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا. پھر ایک دوسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول، چلے جائیں گے صالح لوگ درجہ بدرجہ. پہلے صالح چلے گئے، اس کے بعد جو مزید تھے وہ چلے گئے.
تو اسی طرح نیک لوگ جاتے رہیں گے یہاں تک کہ وَتَبْقِي حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ، پھر آخر میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسا کہ گندم کے دانے پہ وہ بھس ہوتا ہے نا، كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، وہ چھلکا جو ہوتا ہے دانے پہ جو چھلکا، یعنی مغز نہیں ہوگا اس میں، یا کھجور کے دانے پہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی بیکار ہوتا ہے، تو بھس کی مثال ہو جائے گی، مغز جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لا یبالیہم اللہ بالا، پھر اس قوم جب ایسی قوم ہو جائے گی کہ اس کی مثال بھس کسی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ آج آپ دیکھ لیں آج کے حالات میں کہ یعنی قوم جو ہے وہ آج بے حس ہو چکی ہے۔ بے حسی سے میری کیا مراد ہے؟ بے حسی اللہ اور یعنی دیکھیں رسول موجود ہے، کلام اللہ موجود ہے، لیکن ہم بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ، یعنی بے حسی کا شکار بن چکی ہے ہماری قوم۔ من حیث القوم، ہماری حیثیت کیا ہے؟ بھس ہے، اس میں کوئی مغزی نہیں، کوئی رہنمائی نہیں ہے اس کا۔ ہم خود مطلب یہ ہے کہ رہنما تو ہم میں سے اٹھے گا، ہماری خود مثال گندم کے بھس کی سی ہے یا کھجور کے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ان کا کیا حال ہے۔ لا یبالیہم البالا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بہرحال ان حدیث کا مطلب صرف پیشن گوئی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ آیا آج وہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اگر وہی حالات ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو ایک خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنے آپ کو، اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو کام کا انسان بیکار بنانا ہوگا، ورنہ آج کل تو ہم بیکار انسان بن گئے ہیں، کوئی مقصود ہی نہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ تو جب مقصود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس قوم کی منزل کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم جس قوم کے ہم افراد ہیں تو اس قوم کی منزل کیا ہے؟ منزل ہے مال و دولت جمع کرنا ہے، اقتدار ہے، کمائی ہے، اور یہی بس جو نظر آ رہا ہے یہی اس کی منزل ہے، اور کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بس ایک پیشن گوئی ہے، نہیں، آپ نے اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے میں ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، کیا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو میں سناؤں کہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امت المتتاع وخدمتهم ابناء الملوک ابناء الفارس والروم سلط اللہ شرارها على خيارها۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت جو ہے ایک خاص انداز سے چلی، خاص انداز سے، مشت امت المتتاع یعنی ایک خاص اکڑ سے چلی، اور اکڑ کس میں آتی ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے،
کچھ اختیار ہے، کچھ اقتدار ہے، کچھ مال ہے، کچھ دولت ہے، کچھ اولاد ہے، تو پھر ایک اکڑ آ جاتی ہے۔ تو چال میں پھر اس کی فرق آ جاتا ہے۔ وَخَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ أَبْنَاءَ فَارِسِ وَالرُّومِ، اور ان کی خدمت کریں گے بادشاہوں کے بیٹے۔ کس کے؟ فارس اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کے خادم بن جائیں گے۔ تو یہ یعنی ایسا تو ہوا تھا کہ جب فتوحات ہونا شروع ہوئیں تو ان کے بادشاہ جو تھے وہ قوم غلام بن گئی، ان کے بادشاہ ان کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیا گیا، لونڈیاں بنا لیا گیا، اور ان کے بیٹوں کو خدمتگار بنا لیا گیا، اور وہ خدمت کرتے تھے کیونکہ غلام تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ سلط اللہ شرارہا علی خیارہا، اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا جب ان کی چال میں تبدیلی آ جائے گی، جب ان کے طریقوں میں بدلون آ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا ان کے شریر لوگوں کو، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ تو ایسا ہو چکا ہے، بلکہ آج آپ دیکھیں کہ نیک لوگ، یہ نہیں کہ معاشرے میں نیک لوگ نہیں ہیں، معاشرے میں نیک لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر مسلط کون ہے؟ شریر لوگ جو ہیں وہ مسلط ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہمارے تمام جو اقتدار میں ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون اہل اللہ، اس میں سے کتنے ہیں اللہ والے، کتنے ہیں اس میں سے اللہ کے قانون پر چلنے والے، کتنے ہیں اس میں سے؟ تو جو اللہ کے قانون پہ نہیں چلتا تو وہ نیک تو نہیں ہے، وہ تو پھر شریر ہی ہوگا۔ تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ سلط اللہ شرارہا علی خیارہا، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا ان کے شریروں کو ان کے نیکوں پر۔ ایک اور حدیث حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم وتجلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے اماموں سے جنگ نہ کرو، وَتَجْلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور آپس میں تلواروں سے لڑو نہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة وَيَرْثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارَكُمْ، اور تمہارے بڑے جو ہیں وہ تمہارے شریر جو ہیں وہ تمہارے بڑے بن جائیں گے۔ یعنی اگر ایسا ہو جائے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم قتل نہ کرو اپنے امام کو، یعنی جو آپ کے حکمران ہیں، جو نیک حکمران ہیں، تو اس سے تم جنگ نہ کرو، اور تم آپس میں خانہ جنگی نہ کرو، اور تمہارے شریر جو ہیں وہ تمہارے، جب تک شریر تمہارے بڑے نہ بنے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب قیامت جو ہے وہ تین قسم کی، سامعین کرام، تین قسم کی قیامت ہوتی ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت وسطیٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ جو ہے وہ انسان کے مرنے پر ہو جاتی ہے، یعنی آ جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، حضور فرماتے ہیں کہ جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ دوسرے اقوام کی جو قیامت ہے،
یعنی کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت، تو وہ قیامت صغریٰ کہلاتی ہے، قیامت وسطیٰ نہیں، قیامت وسطیٰ کہلاتی ہے۔ تو یہ اس میں مراد جو ہے وہ قیامت وسطیٰ مراد ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت وسطیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے؟ مسلمان قوم، اپنے لوگوں نے شہید کر دیا۔ حتیٰ تقتلوا امامکم، اور پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پہ آمادہ ہو گیا، اور یرث دنیاکم شرارکم، تمہارے شریر جب تمہارے بڑے بن جائیں تو پھر قیامت یعنی قیامت وسطیٰ آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی ایسا ہی ہوا ہے، ہماری تاریخ خانہ جنگیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یعنی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ جو امام آپ کا مقرر ہو آپ اس کی اطاعت کریں، جو نیک آپ کا امام ہو تو اس کی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے۔ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو جب اور دنیا میں اپنے سے بہتر کو یعنی نیک لوگوں کو اپنا امیر مقرر کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قیامت وسطیٰ آئے گی۔ یہ احادیث ہیں 2-3۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔